بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إن اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کل کی مجلس میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 پڑھی گئی تھی، آج کی مجلس میں اس کے بعد کی جو دو آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور خباثت کا تذکرہ کیا گیا۔ اوپر سے تقریباً 25 ان کی خباثتیں ذکر ہو گئی اور یہ 26ویں خباثت ہے جو ان دو آیتوں میں ذکر کی گئی ہے اور اس کا رد اور اس کا علاج تجویز کیا گیا۔ یہود دوستی کے رنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے دن اسلام اور مسلمانوں کو اسلام سے ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے ہمارے دین کو، دھرم کو، مذہب کو اپنائیں، اور کم سے کم اگر نہ اپنائے تو وہ اپنے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں مذبذب تذبذب میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ان کی کوشش تھی۔ ان کی اس کوشش سے آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس آیت شریفہ کے اندر پیش فرمائی ہے، آج بھی مشرکین اور اسلام خلاف جو طاقت ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان سے، اسلام سے پھرا کر کے اپنے دھرم میں، اپنے مذہب میں ان کو کنورٹ کر لیں، یا کم سے کم وہ اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنے مذہب اور اسلام کے بارے میں شکوک شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ اور بڑے خطرناک پلاننگ کے ماتحت یہ کارروائیاں اور یہ کوششیں کل بھی تھی اور آج بھی تھی۔ تو ان تمام پلاننگ سے، جس سے آدمی کے قلب میں اسلام اور ایمان کے باب میں تذبذب پیدا ہو، اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔
اس کی مختصر سی توضیح کرنے سے پہلے اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون سمجھایا ہے اس کا ترجمہ، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دے، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہوا۔ تو اہل کتاب جو ریشہ دوانیاں کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے دوستی کے رنگ میں مجلسوں میں آ کر کے کہ وہ کافر بن جائے جو صحابہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس کا سبب کیا تھا۔ قرآن پاک نے ان کے سبب کی طرف اشارہ فرمایا کہ حسدن، حسد کی بنیاد پر ان کے دلوں میں آگ جل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں ناواقف تھے، نہیں، ان کو سچائی کا یقین تھا، لیکن حسد کی آگ میں ایسے جل رہے تھے کہ ان کو حق نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی اسلام کے خلاف جو طاقت ہے، جو گروہ ہے، جو گروپ ہے اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی حقانیت اور صداقت کا علم نہیں، ان کو 100% یقین ہے اسلام کی حقانیت کا، مسلمانوں کی سچائی کا، لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو یہ حرکت کرنے کے اوپر ابھارتی ہے۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد سے پناہ مانگی گئی ہے کہ حسد سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں؟ تو حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے پاس سے ختم ہونے کی تمنا کرنا، چاہے وہ نعمت اپنے پاس ملے یا نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر وہ اعتراض کر رہا ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کر لیتی ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو ختم کر لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے، حسد میں مبتلا ہونے سے بچائے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے بڑی چیز کہ کسی کی خوبی کے اوپر پردہ پڑ جائے، کسی کی صداقت کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حسد معنی بن جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس ریشہ دوانی
پر یہ علاج تجویز کیا کہ سرے دست فاعفو واصفحوا، زبان سے بھی معاف کرو اور عملی اعتبار سے بھی کوئی کاروائی نہیں کرنا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، یعنی جہاد کا حکم نہ آ جائے۔ اس لیے کہ اس وقت جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جہاد آخری درجے کا اور آخری اسٹیپ کا ایک علاج ہے جو اسلام میں اپنایا جاتا ہے۔ جب تمام طریقے ہدایت کے جو راستے ہیں اور تدبیریں ہیں سب مسدود اور بند ہو جاتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اب بہت ہو گیا، ان کے انتقام کے لیے تم جہاد کر سکتے ہو۔ ابتداءً جہاد کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور دفاعاً جہاد کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان دشمنوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو فی الحال تو ان سے درگزر کرو، اچھے اخلاق سے ان سے پیش آؤ، ان کی ریشہ دوانیوں پر توجہ مت کرو۔ دوسرا کام تم کو جو کرنا ہے وہ روحانی علاج ہے۔ اللہ کے حبیب نے روحانی علاج بتلایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ نیک اعمال میں مشغول رہنا ہے، نیک اعمال کرتے رہنا ہے، نیک اعمال کو آگے بیچتے رہنا ہے۔ ان نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل بدن کے اعتبار سے تو نماز ہے، اور مال کے اعتبار سے زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے، اس کو اچھی طرح سے بجا لانا ہے۔ تو وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا میں صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر کرو، اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا کے اندر کہا اعمال صالحہ میں لگو۔ صبر کے ذریعے سے اور اعمال صالحہ کرنے کے نتیجے میں تم کو فلاح نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی، دنیا میں کامیابی نصیب ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ملے گی۔ تو ان دشمن خلاف طاقتوں اور ان دشمنوں کی دشمنی کے خلاف اور ان کی طاقتوں کے خلاف اگر آج بھی ہمیں فتح پانا ہے تو یہی نسخہ جو قرآن پاک کے اندر بتلایا ہے استعمال کرنا پڑے گا کہ امت کو ایک طرف صبر، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، ایک طرف تو یہ ہو اور دوسری طرف اعمال صالحہ کے اندر مشغول ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ان نیک اعمال کو اگر ہم بجا لائیں گے، صرف نماز ہی نہیں، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، آج امت کو اپنی مالی زکوٰۃ کے بھی ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز تو الحمدللہ لوگ اور امت متوجہ ہے ہی، لیکن مالی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ، مالی صدقات، نفل صدقات بھی رکھے، اس کی طرف بھی امت کو متوجہ ہونا ہے۔ اگر 100% ہم اعمال صالحہ کی زندگی میں لگے اور ادھر صبر کیا تو انشاءاللہ ایک دن فتح ہمارے لیے ہوگی، خیر ہمارے لیے ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ کے اس نسخے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ہمارے لیے بہت بڑی رسوائی آگے اور بہت بڑی پشیمانی کی اور بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نسخے کو جو اللہ نے تجویز فرمایا ہے، بتلایا ہے، اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی طرف اعمال صالحہ کی طرف امت کو متوجہ فرمائے۔ آڑے دن اگر تم نے نیک عمل کیا تو اس کا ریٹ حدیث میں یہ ذکر فرمایا 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، رمضان کے اندر فرمایا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی ایک حرف پر 70 نیکیاں تم نے کی، اتنا ثواب ملے گا۔ آڑے دن اگر تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو ایک حرف پر 10 گنا کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان کی قدر
فکر کرنا چاہیے، رمضان میں نیک اعمال کے اندر لوگوں کو مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال میں مشغول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔